جی محترم عاقب بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم اللہ السلام۔ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آمین اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اللہم اور اللہ آمین۔ تعالیٰ آپ سے جڑے تمام لوگوں کو آسانیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین، خوبصورت دعا ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، آپ عاقب بھی۔ بھائی، یہ باپ اور بیٹی سے متعلق ایک حدیث بتائی گئی ہے جس کا نہ کوئی ریفرنس ہے نہ کچھ ہے۔ تو ایک تو مہربانی کر کے یہ فرما دیں کہ یہ ٹھیک بات ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے، صحیح ہے، نہیں ہے۔ اور دوسرا، باپ یا بچوں اور باپ کا جو رشتہ ہے اور اس میں جو بچے باپ کا ادب کرتے ہیں، اس سے متعلق کوئی اگر اچھی حدیث اور اچھا سبق آپ کے پاس موجود ہو تو ضرور مہربانی کر کے ایک اس کی ویڈیو بنائیں۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ اچھا، آپ نے خالد بھائی جو مجھے بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو ایک مرتبہ پانی پلایا، اللہ بروز قیامت اسے آپ کو آب کوثر 70 مرتبہ پانی پلائیں گے۔ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ بلکہ حدیث کی شاید آپ کو کسی کتاب میں بھی مل جائے، لیکن یہ عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں پیار اور محبت، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت باتیں ہیں وہ اگر آپ بچوں کو سکھا دیں تو اس میں بہت فائدے ہیں۔ ایک آڈیو میری بہت پرانی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسے سن لیجئے پہلے۔ اور دوسروں کے ساتھ بھی انہیں شیئر کیجئے۔ سب سے پہلی بات، والدین کی موجودگی میں اپنے فون کو دور رکھیے، اپنے آپ۔ یہاں کچھ ایسی ٹپس بتائی جا رہی ہیں جو کہ والدین کے لیے، آپ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں یا ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کیسے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے، یہ چند چیزیں آپ اس آڈیو میں جو ایک بہت 15-20 سال پہلے میں نے ریکارڈ کی تھی وہ سن لیجئے۔ آپ کو فون میں مصروف نہ کیجئے۔ والدین کے نمبر سامنے۔ 2، جی۔ ان کی باتوں کو توجہ سے سنیے۔ نمبر 3، ان کی رائے کو مقدم رکھیے، اپنی بالکل رائے پر، خاص طور پر ان کی رائے کو مقدم رکھیے۔ صحیح ان سے بات یہ ہے، مت کہیے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا۔ نمبر اکثر 4، ہی کہتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں شامل رہیے۔ بے نمبر شک۔ 5، ان کو عزت سے دیکھیے۔ نمبر 6، ان کو ہمیشہ تعظیم دیجیے۔ نمبر 7، ان کے ساتھ اچھی خبر شیئر کیجیے۔ نمبر 8، ان کو بری خبر بتانے سے پرہیز کیا کیجیے۔ جی نمبر ہاں، 9، ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کیجیے اور ان سے محبت رکھیے۔ نمبر 10، دوستوں سے بھی۔ ان کی گئی اچھی باتوں کو، اچھی چیزوں کو اکثر یاد کرتے رہا کیجیے۔ نمبر 11، والدین ان پہ۔ کی دہرائی ہوئی باتوں کو اس طرح سنیے کہ گویا آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ انہیں اس کا جی، احساس نہ ہونے دیجیے کہ آپ ان کی باتوں کو سن کر بور بور ہو ہو رہے رہے ہیں۔ ہیں۔ نمبر 12، ماضی کی تلخ یادوں کو ان کے ساتھ کبھی نہ کیجیے۔ نمبر 13، ان کی موجودگی میں کسی دوسری گفتگو سے پرہیز کیا کیجیے۔ نمبر 14، ان کے سامنے ادب سے بیٹھا کیجیے۔ نمبر 15، ان کی رائے اور سوچ کے متعلق معمولی سا اختلاف بھی نہ کیا کیجیے۔ نمبر رسول تو 16، یہ کہتا ہے۔ جب وہ گفتگو کریں تو ان کی بات کو مت کاٹا کیجیے، ان کی بات کو مکمل ہونے دیجیے۔ نمبر 17، ان کی عمر کا احترام کیجیے۔ نمبر 18، ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو نہ ڈانٹیے اور نہ ماریے کیونکہ وہ انہیں اچھا نہیں لگتا۔ نمبر 19، ان کے حکم اور مشورے کو قبول کیا کیجیے۔ نمبر 20، ان کی موجودگی میں صرف ان سے ہی رہنمائی لیا کیجیے۔ نمبر 21، ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچا نہ ہونے دیجیے۔ نمبر 22، ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان سے آگے بڑھنے یا ان کے سامنے چلنے سے پرہیز کیا کیجیے۔ نمبر 23، ان سے پہلے کھانا شروع مت کیا کیجیے۔ نمبر 24، ان کے سامنے خود کو نمایاں مت کیا کیجیے۔ نمبر 25، جب وہ خود کو کسی قابل نہ سمجھیں تو ان کو بتائیے کہ وہ آپ کے لیے بہت قیمتی اور قابل احترام ہیں۔ کاش نمبر سمجھ جائیں۔ 26، ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پیر ان کے سامنے مت کیجیے اور نہ ہی ان کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھیے۔ نمبر 27، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات مت کیا کیجیے۔ نمبر 28، کوشش کیجیے
کہ ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ ہمیشہ۔ نمبر 19، ان کی موجودگی میں خود کو ہرگز بور اور تھکا ہوا ظاہر نہ کیجیے۔ نمبر 30، ان کی غلطیوں اور بھول پر کبھی مت مسکرائیے۔ نمبر 31، ان کی زیارت برابر کرتے رہیے کیجیے، اور اگر وہ دور ہیں تو انہیں فون پر ضرور ان کے حال احوال پوچھا کیجیے۔ نمبر 32، ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا چناؤ کیا کیجیے اور ان کا خیال رکھیے۔ اگر وہ دور ہیں تو انہیں مسلسل آپ پیسے بھیج کر، تحفے بھیج کر انہیں خوش کیا کیجیے۔ نمبر 33، ان کو محبت بھرے ناموں سے پکارا کیجیے جو وہ پسند کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک ہونے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام انہیں یا ابتی فرمایا کرتے تھے، یا ابتی، اے میرے پیارے باپ، اے میرے ابو جان۔ نمبر 34، ان کو ہر چیز پر مقدم رکھیے اور ترجیح دیجیے۔ اور 35، والدین اس روئے زمین پر نہایت ہی قیمتی خزانہ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خزانہ دفن ہو جائے، اس کی حفاظت اللہ کے لیے کیجیے۔ آج سے نئے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ والدین کی محبت اپنے اور دوستوں اور دوسروں کے دلوں میں اجاگر کرتے ہیں، اس میسج کو شیئر کر کے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عاقل صاحب آپ کا۔ 35 یہ ٹپس ہیں۔ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، شیخ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا بیٹا نواف لے کر آیا۔ ہم لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے تو وہ کھانا سرو کر رہے تھے، تو نواف نے عالم دین کو پہلے سرو کیا، چونکہ بڑے عالم دین ہیں، وہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ جانتے تھے نواف کو، تو نواف کو ٹوک دیا، کہا آج ایک سبق یاد کر لو، جب آپ کے سامنے والد موجود ہوں، والد کی موجودگی میں کوئی مہمان ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی بزرگ ہو، سارے کے سارے والدین کے بعد ہیں، تو مقدم رکھیے اپنے والد کو۔ جب آپ سرو کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے اپنے والد کو سرو کیجیے، سب سے پہلے اپنے والد کی خدمت میں مشروب یا کھانا یا روٹی یا جو بھی کوئی چیز آپ دوسروں کو دینا چاہ رہے ہیں نا کھانے کے لیے، عام طور پر کیا ہوتا ہے، والد تو لے لے گا، لیکن بچہ دوسرے کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، تو تقریب میں بھی جب آپ جاتے ہیں نا، تو یہ یاد رکھیں کہ والد کا یا والدین کا سب سے زیادہ حق ہے، سب سے زیادہ۔ جتنے بھی قرب و جوار میں لوگ بچ رہے ہیں نا، آپ کے استاد ہوں، آپ کی بیوی ہو، آپ کے شاگرد ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، علماء ہوں اور مشائخ ہوں، ان سب پر آپ کو اپنے والد کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ شیخ کیا واقعی علماء سے بھی زیادہ اہمیت ہے والد کی؟ شیخ نے فرمایا نعم، علماء تو یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین نے انہیں بچوں کے جو حقوق ہے والدین کے اوپر، یا والدین کے حقوق ہیں جو بچوں کے اوپر، اس کو اگر آپ اس طرز پر سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے تو اسے اپنے شرک، جہاں بڑے گناہوں میں ڈراتا ہے نا اللہ رب العالمین، شرک سے بچو اور گواہی بیجا گواہی مت دو، اس طرح کی قرآن کریم کی آیت میں جب بیان ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین وہاں بنیادی طور پر آپ کے والد کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ تو والد کی تعظیم اور تکریم یہ ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے تب آپ اس کو مقدم رکھیں، والد کو مقدم رکھیں، دوسرے مہمان ہوں یا معزز، اگر والد آپ کو اجازت دے دے، بچے ان کو دے دیجئے، کوئی بات نہیں، خوشی خوشی آپ ان کو دیجئے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں کہ والد کو یہ باور کرائیں، والد کو یہ، یا والدہ کو، والدہ بھی اگر آپ کی والدہ حیات ہیں اور زندہ ہیں تو سب کے سامنے، بچیاں ہیں وہ اپنی والدہ کو ترجیح دیں، دوسروں کو بعد میں ترجیح کریں، دوسروں کو بعد میں سرو کریں، ٹیبل پہ دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ والدہ کو سب سے پہلے سرو کریں، سب سے پہلے بریانی ہے یا پلاؤ ہے، جو بھی کوئی ہے کھانے کی چیزیں یا مشروبات ہیں، ڈرنکس ہیں، وہ والد اور والدہ کو دیجیے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو
آپ کو پسند آئے گی. شکریہ.